کہ کسی ایونٹ پہ جاتا ہوں، یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی ہو گیا یا G77 گروپ کا چیئرمین شپ کے کانٹیکس میں یونائٹڈ نیشنز کی بلڈنگ میں کوئی میٹنگ ہوتا ہے، تو that doesn't count as a bilateral visit to the United States. That's a multilateral organization جس میں ہم شرکت کر رہے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ جس پہ ہم نے غور کیا کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے SCO جس کا ہم اور بھارت 2017 میں ممبرز بنے ایک ساتھ، ان کا بانی جو ہے، ان کا فاؤنڈنگ ممبرز جو ہے، ایک تو روس ہے اور دوسرا ہمارا آل ویدر جو فرینڈ چائنا ہے، وہ ان کی فاؤنڈنگ ممبرز ہیں. ہم نے السلام علیکم سینیٹر صاحب، اپالوجیز کہ وی اسٹارٹ لیٹ. السلام علیکم. السلام تھینک یو سر، تھینک یو. تو یہ اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کیا گیا کہ اس آرگنائزیشن کا فاؤنڈرز سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے چین ہے. جب سے یہ یونٹی گورنمنٹ آیا ہے، ہم SCO کے کانٹیکس کو اور سینٹرل ایشین ممالک کو بھی اپنا اکنامک ڈپلومیسی کا پرائیورٹی بنائے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی جو SCO میٹنگ ہوا تھا تاشکند میں فارن منسٹرز کا، سمرقند میں ہیڈ آف اسٹیٹس کا، اس میں تو پاکستان نے بھرپور انداز سے شرکت بھی کیا. اور جو ہیڈ آف اسٹیٹس کا سمرقند میں میٹنگ ہوا تھا، that was the first visit for the president of China outside of China after becoming after the COVID pandemic restrictions were lifted in China. تو یہ ایک بڑا اسٹرانگ پیغام بھیجتے ہیں کہ نہ صرف کتنا سیریسلی ہم سب SCO کو لیتے ہیں، بلکہ کتنا سیریسلی چین ہمارا SCO کو لیتے ہیں. پھر ہمارا جیو پولیٹیکل کانٹیکس ہے in an increasingly polarized geopolitical environment. میں تو کبھی کوئی پلیٹ فارم چھوڑنے کا حامی نہیں ہوں. جو بھی ویسٹ کے بھی کی طرف جو پلیٹ فارمز ہیں اس پہ بھی بھرپور شرکت اور اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھنا بھی ضروری. تو اس فورم پہ بھی سوچا گیا کہ جہاں CPEC ہمارا پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور ہمارا ایک فنڈامنٹل پلیٹ فارم ہے، انٹر کنیکٹیوٹی، ریجنل کنیکٹیوٹی CPEC کے کانٹیکس میں ہمارا ایجنڈا آئٹم ہے. تو اس کانٹیکس میں ہم نے سمجھا کہ ایکچولی ضروری ہے کہ ہم نہ صرف جائیں مگر اس انداز میں جائیں کہ ہم پاکستان کا مقدمہ، پاکستان کا موقف نہ صرف ان سارے ممالک کے سامنے اور بھارت کے سامنے لیکن دنیا کے سامنے رکھیں. اور اگر ہم نہیں جاتے it would be akin to cutting our nose to spite our face کہ ہم open field دوسرے کو کیوں دیں. Why do we give them an opportunity to go unchallenged? So after quite a lot of consultations, considerations, پھر اس کے بعد جانے سے پہلے میں نے انڈیویجولی جو ہمارے اتحادی جماعتوں ہیں ان کے سربراہ سے، ان کا پارلیمانی لیڈر سے یا کسی نہ کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ میں اپنے طور میں تو جاؤں پر میں سب کے انپٹ کے ساتھ جاؤں. تو اس انپٹ کو لے کے ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم جائیں گے. اور میرا خیال میں it turned out to be a good decision to go. جانے سے مجھے یہ موقع ملا کہ ایک تو there's the official SCO conference جس میں میں نے پاکستان کا سٹیٹمنٹ، پاکستان کا بیانیہ سامنے رکھا. جو ہمارا میزبان ملک تھا، جو ہمارا ہوسٹ کنٹری تھا، ان کا ارادہ تھا کہ اس پلیٹ فارم کو بھی ابیوز کر کے ان کا ان کا جو ورژن ہے، ان کا جو پرسیپشن ہے، ان کا جو ایک بیانیہ ہے وہ ان چیلنج سامنے رکھتے. تو الحمدللہ ہم وہاں موجود تھے. جہاں بھی ویسے تو SCO کے رولز ہے، SCO کے گائیڈ لائنز ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جو بائی لیٹرل ایشوز ہوں گے اصولی طور پر وہ نہیں اٹھائے جاتے. مگر نام لیے بغیر ہمارا میزبان نے ایسے کچھ ایشوز کا ذکر کیا تھا اپنا تقریر میں. تو پھر ہم نے بھی مناسب سمجھا کہ اگین وداؤٹ ٹیکنگ اینی باڈیز نیم ہم نے پاکستان کا جو ایشوز ہے، پاکستان کا جو موقف ہے وہ بھی سامنے رکھا. اور جو تھرسٹ تھا بھارت کی میسیجنگ میں
دہشت گردی کے بارے میں، اور خاص طور پہ یہ جو امپریشن وہ پینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان تو دہشت گرد ہے، پاکستانی تو دہشت گرد ہے، کشمیری تو دہشت گرد ہے، ہم دہشت گردوں سے تو بات نہیں کر سکتے. تو میرا خیال میں ایک بہت پوائنینٹ، پاورفل، اور ان کا بیانیہ کا ایک منہ توڑ جواب یہ تھا کہ میں وہاں بیٹھ کے مجھے یہ موقع ملا کہ میں ان کو سمجھاؤں، میں ان کو کہوں کہ میں تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں، میں خود اس ٹیبل میں سے جو بھی بیٹھے ہیں میں خود متاثر ہوں in a way that nobody else has been affected by terrorism and my people have been affected in a way more so than anybody else by terrorism. یہاں تک کہ میں نے کہا کہ اب آپ اگر جو سارے ممالک یہاں موجود ہیں ان سب کا جو دہشت گردی سے متاثر لوگ ہیں ان کو آپ ملا بھی دیں، پاکستان میں جتنے دہشت گردی کی وجہ سے لوگ شہید ہوئے ہیں، متاثر ہوئے ہیں، ہمارا جو کیجولٹی کاؤنٹ ہے وہ ان سے زیادہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اصل میں چاہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کا حل نکالیں، اس لیے نہیں کہ ویسٹ ہمیں بتا رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمارا ایسٹرن نیبر ہمیں بتا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا ملک میں اور ہمارا فائدہ میں ہے اور ہمارا اپنا آرگینک انٹرنل مسئلہ ہے جس کا ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. اس ایونٹ میں، اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ جو تمام وزرائے خارجہ ایس سی او کے پلیٹ فارم کے ممبرز ہیں، ہر ایک کے ساتھ میرا یا پورا بائی لیٹرل ملاقات ہوا یا ون آن ون ملاقات ہوا، اور مجھے ایکسپٹ فار ون تو مجھے یہ بھی موقع ملا کہ ان کی سرزمین پہ جا کے یہ بڑا ضروری تھا ان دا جیو پولیٹیکل کانٹیکس کہ بھارت کی سرزمین پہ نہ صرف میرے چین کا وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات ہوا، روس کا وزیر خارجہ کے ساتھ بہت تفصیلی اور بہت اچھا ملاقات ہوا، اور ساتھ ساتھ جو تمام سینٹرل ایشین ممالک کے وزراء خارجہ موجود تھے ان کے ساتھ بھی ہمارا بائی لیٹرل انٹریکشنز ہوئے. اس لیے کہ یہ جو this was the professional component of the multilateral engagements, of the bilateral engagements. ایک جو ایلیمنٹ مسنگ تھا جو عام طور پہ اگر آپ اس قسم کا ایونٹ پہ جاتے ہیں وہ تو آپ کا بائی لیٹرل ملاقات ہوتا ہوسٹ ممالک کے ساتھ، آپ کا بائی لیٹرل conversations with the host country. تو ہم نے اصولی طور پہ جانے سے پہلے یہ طے کیا تھا کہ 2019 کے واقعات کی وجہ سے we will not seek a meeting, a bilateral meeting with our Indian counterparts. یہ ہمارا اصولی موقف تھا، یہ پاکستان کی فارن پالیسی کا جو stated position تھا. It was not us just stating that position, then it was us acting on that position. But just because we don't speak directly or meaningfully with the Indian state, I didn't want to miss the opportunity to engage with the Indian people. اور میرا خیال میں ایک فقدان ہے، اگر ایک بحران ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو جس طریقے سے ہمارا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوتا تھا، کلچر ٹو کلچر بات چیت ہوتا تھا، وہ بہت ہی متاثر ہوا ہے not just from 2019, even from before. تو جو مجھے ایک گولڈن اپرچونٹی اس ٹرپ کے حوالے سے ملا تھا کہ بھارت کے جو سینئر اینکرز ہیں اور جو سینئر پرنٹ میڈیا کے جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ مجھے یہ موقع ملا کہ میں بیٹھوں اور ڈائریکٹلی ان کے تھرو مخاطب ہوں بھارت کے عوام کے ساتھ. اور ایک بار پھر وہاں ان انٹرویوز میں بھی ہمارا یہ کوشش تھا کہ ایک میتھ، ایک پرسیپشن، ایک بیانیہ جو مسلمانوں کے بارے میں پھیلایا جا رہا ہے، کشمیریوں کے بارے میں پھیلایا جا رہا ہے، پاکستانی کے بارے میں پھیلایا جا رہا ہے، اس کو ڈسپروف کرنے کی کوشش، اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کہ ہم سب دہشت گرد نہیں ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں. ایکچولی ہم وہ لوگ ہیں جو امن چاہتے ہیں، اور اگر اس امن میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2019 کے فیصلے لیے، جو ہم سے کسی نہ کسی بہانے پہ یا کسی کی وجہ سے وہ بات چیت آگے نہیں لے کے جا رہے ہیں. اگین آئی تھنک کہ وہ اپرچونٹی ہم سب کو زیادہ لینا چاہیے. ہم تو اپنا میڈیا چینلز پہ جاتے ہیں، مگر پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کے سیاسی لیڈرشپ، ایون آر پارلیمنٹیرینز ہمیں
ان کا میڈیا سے تو ضرور انگیج کرنا چاہیے تاکہ یہ مس پرسیپشن جو پاکستان کے بارے میں، پاکستانیوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں بنایا جا رہا ہے اس کو ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ تھرو آؤٹ مائی اسٹے ان گوا میں نے یہ پبلکلی بھی ان کا میڈیا میں وہ کنوے کیا ہے کہ ایٹ نو پوائنٹ ان ٹائم وہ مائی ہوسٹ بیڈ ہوسٹس، وہ اچھے ہوسٹ رہے، انہوں نے پورے پروٹوکولز اور پورے رولز کے مطابق ہمیں چلایا، اور ہمارے ذاتی انٹریکشنز میں ایسے کوئی موقع نہیں تھا جہاں میرا جو کاؤنٹر پارٹ تھا ان کا کہ ان کو کوئی غلط رویہ ہو یا ایبسولوٹلی پروفیشنلی اس لحاظ سے انہوں نے انگیج کیا۔ بس افسوس کے ساتھ کہ جاتے ہوئے ہمارا پیٹھ پیچھے جب ہم موجود نہیں تھے جواب دینے کے لیے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے اور ایسے جذبات کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کیا گیا جو میرا خیال میں نامناسب تھا۔ It was an abuse of the chair of the SCO to sit in front of in the main SCO کا جو پریس روم ہے اور آپ کے پیچھے سارے ممالک کے فلیگز بھی ہو اور SCO کا نام بھی ہو اور اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف جس طریقے سے الفاظ استعمال کیا گیا وہ غیر مناسب تھا۔ It was a violation in my view of the SCO rules۔ مگر اس انسیڈنٹ کے علاوہ میرا کنکلوژن اس ٹرپ کے بعد یہ تھا کہ جہاں تک کشمیر کا مسئلہ تھا، جہاں تک پاکستان انڈیا کا بائی لیٹرل ایشوز ہے اور جہاں تک ہمارا ملٹی لیٹرل رسپانسبلٹیز ہے فرام دی ایس سی او ٹو دی ایس سی او کہ ان تینوں جو ان دیز تھری فیلڈس اٹ واز اے پروڈکٹیو وزٹ، اٹ واز اے پازیٹیو وزٹ، اور آگے جا کے ہمارے سامنے ایک تو پی ایم صاحب کا ہیڈ آف اسٹیٹ کا ہیڈ آف گورنمنٹ کا جو کانفرنس ہوگا اس پہ فیصلہ لینے پڑے گا کہ شرکت کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو کون سے لیول پہ کر رہے ہیں، اور آگے جا کے پھر 2026 اور 27 میں پاکستان کا باری ہوگا کہ ہمیں ایس سی او کانفرنس کا یہ ذمہ داری ملے گا اور ہمیں بھی میزبانی کرنا پڑے گا، اینڈ انشاءاللہ تعالی جب وہ موقع آئے گا میرا امید یہ ہے کہ ود ان دا نارمز آف ڈپلومیٹک ریسیپروکیلٹی کہ بھارت بھی اسی انداز سے ایس سی او کے ساتھ انگیج کریں گے جیسے میں نے انگیج کیا۔ وہ ایس سی او کی حد تک ہے and I'd like to give the opportunity for anybody to ask me questions as far as the SCO is concerned before I move on to the G20. Thank you. Sir, thank you very much. First of all, hum appreciate karte hain the way you are carrying yourself and Pakistan all over the world. میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ جس ایس سی او چیئر کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو انہوں نے آپ کی وزیر خارجہ بلاول national security. If a state actor, Navy commander, a spy employed by the Indian Armed Forces are found within Pakistan soil, اور ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس ایشو کو اٹھائیں، اس ایشو پہ ہم ہائی لائٹ بھی کریں، مگر ساتھ ساتھ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ یو مینشن ون اینڈ آئی مینشن another۔ ہمارا مقصد، ہمارا میسج یہ تھا کہ جو ہمارے مسئلے ہیں ہم ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں، مگر ایسے ہم سے نہ بات کریں کہ سارے برائی یہاں اور آپ کسی قسم کی آسمان سے اترے ہوئے لوگ ہیں۔ میرا امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس موقع پہ آئے کہ ہم انگیج کر سکتے ہیں then there's a lot of place for us to engage in a lot of serious issues that we need to address کہ ہمارا سیکیورٹی کے لیے، آپ کا صوبہ کے لیے، پورا پاکستان کے لیے، مگر خاص طور پہ جو ایڈونچرزم ہو رہا ہے آپ کا صوبہ میں، اور پھر جو بھی ان کے کنسرنز ہوں گے ہم بھی جینیوئنلی انٹرسٹڈ ہے کہ جو آپ کے جینیوئن کنسرنز ہیں، اگر آپ کہیں گے کہ سارے مسلمان دہشت گرد ہیں تو obviously that's not a tangible thing to deal. But when you talk about specific, Pakistan has always been willing to engage and we continue to be willing to engage. Anybody else? Sir, اپنا ایشو بھی یقیناً وہاں پر میرے پاس آیا تو اس میں اوورال ایک تو ظاہر ہے کہ جب تک حکومت کا تعلق ہے آپ سے وہ تک کلیئر ہے، مطلب مجموعی طور پر جو ممبران تھے ان کی جو ہے کیا رائے تھی،
اور اس کے ساتھ ساتھ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے میں یہ بھی آپ سے پوچھوں گا کہ گزشتہ دنوں جو افغان ایکٹنگ پرائم منسٹر یہاں سے جو دورے پہ آئے تھے، تو میڈیا کے مطابق اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان جی ٹی پی کے ساتھ دوبارہ بات چیت کی اور سوال کیا ہے اگین یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور افغان کوشچن پہ میرے خیال میں جو تمام every single country present at the SCO is particularly concerned about the consequences of the events in Afghanistan. اور اب تو ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے جب سے ever since the fall of Kabul، اور ان کا اثرات پوری دنیا دیکھ رہے ہیں، مگر as their neighbor we are experiencing first hand. And the context, the concept of the SCO, of regional integration, of economic، ہمارا جو vision ہے کہ ہم Central Asia سے ٹریڈ کروانے چاہتے ہیں. We want to be the access to the warm waters for all these countries in Central Asia that are landlocked. And سب اپنے economic integration چاہتے ہیں، regional economic integration چاہتے ہیں. So Afghanistan is a key peg in that. کہ افغانستان اگر اسٹیبل ہوگا، سیکیور ہوگا، پراسپرس ہوگا، تو سب سے پہلے افغانستان کے عوام کو فائدہ ہوگا. But the next people to benefit would be the people of Pakistan and the neighboring countries. And our transit trade اور اس لحاظ سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے. ہم بھی we are cognizant of that. The Afghans are also cognizant of that. And this is why we're all very interested in engaging with Afghanistan and trying to، and ہمارا نیت تو یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے افغان بھائیوں کے ایشوز جو ہیں ہم ایک اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے ان کو حل کریں. Having said that, everybody has a lot of concerns about the directions that things are going for multiple reasons. ایک تو let's start with ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جو افغانستان کے ریسورسز ہیں، جو ان کے اپنے فنڈز ہیں، they've been unilaterally frozen and usurped by Western countries. After spending decades in Afghanistan, there's a mood amongst not necessarily, if not the Western leadership, but the Western parliaments, the Western politicians, the Western public, that they want to cut their hands and to wash their hands and turn their backs on Afghanistan. And the impact of NATO forces leaving that area, that you're also seeing in the form of law and order situation within Pakistan. The security dynamics, the security challenge that they are facing. جو افغانستان اور افغان کے انٹرم حکومت سے ہمارا اتنا ہی ریکویسٹ ہے کہ ہم ساری چیزیں میں آپ کا مدد کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ ترقی کریں گے تو ہم ترقی کریں گے، ہم ترقی کریں گے تو آپ ترقی کریں گے. ہمارا صرف اتنا ایشو ہے کہ ٹی ٹی پی جیسے آرگنائزیشنز جو پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کا کویسچن ہے، پاکستان کے عوام کی سیکیورٹی کا کویسچن ہے، ہمارا کور ایشو ہے. آپ چین کے ساتھ انگیج کریں گے، چین کے کچھ کور ایشوز ہیں جس کا ہم سب ایسے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا کور ایشوز ہے، میں اتنا ان کا دفاع کروں گا. تو میرا امید ہوگا، پاکستان کے عوام کا امید ہوگا کہ اگر یہ پاکستان کا کور ایشو کو افغانستان کا انٹرم حکومت اتنا ہی گارڈ کریں گے جیسے وہ اتنا ان کا اپنا کور ایشوز ہے. And as far as the question of the security threat emanating out of Afghanistan, that is something that is first affecting us. تو ہم تو ابھی سے اس سے متاثر ہو رہے ہیں. But that is something that I remind whoever I engage with that we are the first victims, but خدا نخواستہ we won't be the last victims. اگر اکنامک سچویشن اس طریقے سے بگڑتا جائے گا افغانستان میں
ریفیوجی ایکسوڈوس بڑھتا جائے گا اس طریقے سے افغانستان سے, اور یہ سیکیورٹی تھریٹ جو وہاں سے ایمنیٹ ہوتا ہے اس کو سیریسلی نہ لیا جائے. If it's not taken seriously by their interim government, if it's not taken seriously by the international community, then this is a disaster waiting to happen. Now we have hard facts to speak with our neighbors with. We don't talk about emotions. We have facts that in the 600 days to the lead up to the fall of Kabul, there were a total of 5 terrorist incidents in Pakistan, on Pakistani soil conducted by these groups. 600 days post the fall of Kabul, that number went up to 50. Now this is a genuine concern for us. They are attacking, directly targeting my law enforcement agencies, my armed forces. And is pe hamare political consensus across the board hai ki there is no compromise. This is the conversation that I have with all my members. I tell you, this is a unique point کہ اتنا polarized geopolitical environment میں اگر آپ bilaterally ممالک کے ساتھ بات کرتے ہو تو every country shares the same concerns. They all want economic stability in Afghanistan, they want women's rights, they want inclusion, and they want the security concerns addressed. آپس میں اتنا بات نہیں کر رہے ہیں. Internationally, we're not coordinating amongst ourselves enough, in my view, in Afghanistan. But bilaterally, jab baat ho, so there's a cognizance about these concerns. But to your point, Senator Saab, جیسے میں واپس آیا ایس سی او سے, ہمارا بائی لیٹرل تھا چین کے ساتھ, پھر ٹرائی لیٹرل تھا چین افغانستان کے ساتھ, اور پھر میرا بائی لیٹرل تھا انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ. اور جو جموں اینڈ کشمیر اور دی ایشو آف ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, اور میں ذرا دیکھ رہا تھا کہ میڈیا کوریج, کہ اگر آپ نارملسی کو دکھانا چاہ رہے ہو, نارملسی کا پیغام اور ٹورزم کا پیغام بھیجنا چاہ رہے ہو جموں کشمیر کے بارے میں, میں نے سارے یونائٹڈ کنگڈم کا, امریکہ کا فارن پالیسی کا, میں نے سارے یہ جو میڈیا رپورٹس ہیں وہ اٹھائے, مجھے ایک نہیں ملا. I could not find one international media report on the conference in Jammu and Kashmir that was confined to tourism. I could not find one international media report on the event in Jammu and Kashmir that was confined to youth affairs. ہر رپورٹ میں متنازع علاقہ کا ذکر ہے, یا 2019 کا ذکر ہے, یا ہیومن رائٹس ابیوسز کا ذکر ہے. تو اگر ان کا مقصد نارملسی کا پیغام تھا, اس میں وہ ناکام ہوئے. اگر ان کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کو بلا کے پوری دنیا مان بھی لیں گے, سارے آ ہی جائیں گے اور ان کو ایک قسم کا سیل ملے گا, وہ بھی نہیں ہوا. جہاں تک آپ کے ایفرٹس ہوں گے, پاکستان کے ایفرٹس ہوں گے, ان کے ایفرٹس ہوں گے, اس کے بارے میں میں چاہوں گا کہ I can brief you off the record, not on the record, but suffice to say کہ this is something کہ آپ جتنا بھی condemn کریں وہ کم ہوگا. Every crisis provides an opportunity, and اس crisis کا opportunity یہ تھا کہ وہ کشمیر کے عوام جو 2019 سے ان کو بڑا مشکل محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا اپنا ایشو کو انٹرنیشنلائز کیا جائے, ان کا اپنا ایشو کو میڈیا اٹینشن دلوایا جائے, ان کو وہ موقع ملا کہ ان کو میڈیا اٹینشن, انٹرنیشنل اٹینشن اور انٹرنیشنلائزیشن آف دا ایشو, ان کو وہ موقع ملا. دوسرا, I would like to personally thank JKPP کا نمائندگی تو ہے, لیکن میں کشمیر گیا تھا پچھلے 2-3 دن کشمیر میں تھا, جب میں نے سمجھا کہ یہ ساتھ ہو رہا ہے تو ہم بھی ایک ساری جہتی کریں. نائک صاحب, ان کا جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے, میں ادھر I went for a speech at their legislative assembly. آپ یہ اگر سینیٹ میں کوشش کرتے یا آپ نیشنل اسمبلی میں کوشش کرتے, we couldn't replicate them. It was so encouraging, it was so positive, اتنا اچھا پیغام دیا گیا ہے پورا دنیا کہ چلے ادھر پاکستان میں جتنا ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, وہاں کشمیر کا موقف تھا. کشمیر کے تمام سیاسی جماعتیں نہ صرف موجود تھے, اپنے باتیں اپنے جو تقریریں تھے انہوں نے اپنی تقریریں کی, اور ایک اتنا اچھا گڈ فیلنگ کے ساتھ
میں وہاں سے نکلا کہ میں نے سمجھا کہ خاص طور پہ ایک نوجوان ہوتے ہوئے کبھی کبھار جس طریقے سے جس قسم کے سیاسی مسئلے بن جاتے ہیں کافی مایوس کن ہے، مایوسی ہوتے ہیں، لیکن وہ حوصلہ دیکھے، وہ یونٹی دیکھے، میں بہت خوش بھی تھا. اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے ان کا جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں، جے کے پی پی، مسلم کانفرنس، اے جے کے پی پی، پی ایم ایل این، کوئی رہ گیا بھی تو everybody was there, and it is a true testament to the unity and the spirit of the Kashmiris. It was very, very impressive. And پھر ہم جو پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھے، پھر ہم نے جلسہ رکھا، اور جو نان پارلیمنٹری پارٹیز جو ہے ہم نے سب مل کے ایک احتجاجی جلسہ بھی رکھا. جہاں تک on the details of who went, who didn't go, ہمارا کیا کام تھا, I'm happy to share that with you, but I would request کہ اگر کیمرہ چل رہا ہے ہم کیمرہ کو بند کریں, and میڈیا دوستوں سے ریکویسٹ ہوگا کہ تمام لوگ. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی سینیٹ خارجہ امور کو بریفنگ جاری تھی. انہوں نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم میں شرکت مفید ثابت ہوئی. بھارت میں بیٹھ کر بھارتی بیانیے کا منہ توڑ جواب دیا. شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان کا موقف سب کے سامنے لائے. جانے سے پہلے طے کیا تھا کہ بھارتی وزیر خارجہ سے ملاقات نہیں کریں گے. جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی سینیٹ خارجہ امور کو بریفنگ جاری تھی. انہوں نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم میں شرکت مفید ثابت ہوئی. بھارت میں بیٹھ کر بھارتی بیانیے کا منہ توڑ جواب دیا. شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان کا موقف سب کے سامنے رکھا. جانے سے پہلے طے کیا تھا کہ بھارتی وزیر خارجہ سے ملاقات نہیں کریں گے.